کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، ٹینشن ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، ہر وقت یہ دوسروں کی پیچھے لگا رہتا ہے، اپنا کام اس کا نہیں ہوتا۔ اب دیکھا ہے بعضوں کا بالکل منفی کام ہوتا ہے، تمام عمر فلاں ٹیک رہی ہے، فلاں ٹیک رہی ہے، فلاں ٹیک رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ دنیا کے لیے کام کرتا ہے، یہ فلاں کے لیے کام کرتا ہے، وہی چھوڑ دے۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کیا وہ حسد ہے، وہ اس کے اندر ہمت ہوتی نہیں ہے کہ خود کچھ کام کر لے۔ دوسری بات، کاموں سے وہ جلتا ہے، دوسروں کے جو مال ہے یا عزت ہے یا منصب ہے اس سے وہ جلتا ہے۔ یہ بیماری پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ پہلا حاسد شیطان تھا، ابلیس تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے نے حسد کیا اپنی بھائی کے ساتھ، قابیل نے حابیل کے ساتھ حسد کیا۔ قابیل بھی مر گیا، حابیل بھی مر گیا، دونوں مر گئے، ایک شہید ہو گیا اور ایک مر گیا، لیکن وبال سب کا سب قابیل کے سر پر آ گیا۔ بہت نقصانات ہیں اس کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بتایا کہ ہمیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جب حاسد حسد پر اتر جائے اس سے کیا جائے، اس کی سے پناہ مانگے۔ آپ خود بچیں، حسد سے بچنے کا، دوسروں کے حسد سے بچنے کا طریقہ تو یہ ہے، کیونکہ حاسد آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کا دوست بھی ہوگا، حسد بھی کرے گا تمہارے ساتھ، تمہاری جماعت کا بھی ہوگا، تمہارے ساتھ حسد بھی کرے گا، تمہارا بھائی بھی ہوگا، تمہارے ساتھ حسد بھی کرے گا۔ اب کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اسی لیے اصل چیز اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہر حاسد کی حسد سے، شر سے آدمی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ یہ جو جادو کرتے ہیں، یہ جو کیا وغیرہ وغیرہ جتنے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، یہ ساری حسد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، دوسری بات چار کل پڑا کریں سوتے وقت، اور اس کو دونوں ہاتھوں پر تھوڑا سا تھوک بھی ملائیں، اس طرح پوری بدن پر مل لیا کریں 3 بار۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو جادو سے، حسد سے بچائے۔ یہ عمل آسان بھی ہے اور اس میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، مسنون طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، اور بچاؤ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد تو ایسی بھی آپ کی وظیفے میں ہے، آیت الکرسی پڑھا کرا کریں۔ آیت الکرسی میں جب ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم پر آ جائیں تو تصور کریں کہ یا رب العالمین، جب تو آسمان و زمین
اتنے بڑے بڑے اجرام، سورج، ستارے، کیا پوری کائنات کے تھامنے سے نہیں تکتا، اس کی حفاظت سے نہیں تکتا، میں کیا ہوں یا میری جماعت کیا ہے؟ تو چھوٹی سی ہے، پوری دنیا کیا ہے؟ تو اپنی حفاظت اللہ پاک کی، گویا اللہ کی حفاظت کی گود میں اپنے آپ کو ڈال دیں، اپنی اولاد کو ڈال دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ گاڑی میں سوار ہو یہ پڑھ لیں اس طرح، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ضرر سے بچائے گا۔ آپ کہیں جا رہے ہو، راستے میں خطرہ ہے ڈاکو کا یا کسی اور چیز کا، یہ پڑھ لے، اللہ رب العالمین جل جلالہ ان لوگوں کا رخ دوسری طرف کر دے گا۔ لیکن دل سے کریں، دل سے یہ پڑھیں، خود حسد نہ کریں۔ حسد کے بڑے نقصانات ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، قاضی فضیل بن عیاض رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک اس کا خلیفہ تھا، وہ وفات ہو رہا تھا، اس کے پاس گیا، تو وہ اس کی آخری وقت تھا، تو اس کے نزدیک بیٹھ کر حضرت نے سورۃ یاسین شروع کر دی۔ سورۃ یاسین جب اسے شروع کی تو اس مرید نے اس کو کہا کہ حضرت مجھے، میں اس سے تنگ ہو رہا ہوں، یہ میرے سامنے نہ پڑھے۔ تو حضرت نے سوچا کہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی، انسان جب دماغ بریک ہوتے ہیں، تک جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کسی بات کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جب بالکل قریب وقت آیا کہ نزع کی حالت آ گئی، تو حضرت نے لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ورد شروع کر دیا۔ تو اس مرید نے کہا کہ میں اس کلمے سے بیزار ہوں، اور اسی کے ساتھ اس کا دم نکل گیا، روح نکل گئی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ بڑے پریشان تھے، کتنا قریب ساتھی، اور اس کو اس طرح معاملہ پیش آیا۔ تو اس نے بڑے پریشان تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اسی مرید کو فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر کے جہنم لے جاتے ہیں، اور حضرت باغے میں اس کے پاس گیا، پوچھا کہ تم تو بہت اچھے تھے، دیندار تھے، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ حالت آپ پر کیسے آ گئی؟ ایک گناہ دوسری گناہ کو کھینچتی ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو اس کا داغ لگ جاتا ہے دل پر۔ آپ ایک بار طمع کر لیں، دوسری بار تمہاری طمع کیا ہو جائے گی، تمہارے اندر وہ کیا اور چاپ گہرا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، کوئی عمل آپ کریں جس کی تکرار ہوگا تو کیا ہو جائے گا، وہ آپ کی دل پر چھاپ لگ جائے گا۔ آپ نیکی کر لیں تو آپ کا دل گرہ کھل جائے گا، دوسری نیکی کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ 10 دن شراب پی تھی، 10 دن، اور میری اصل بیماری جو تھی وہ حسد تھا۔ میں آپ کو ایسی طرح ترتیب بناتا تھا کہ کس طرح کوئی آپ کو قریب نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پیروں کے ارد گرد ہوتے ہیں
یا بادشاہوں کے ارد گرد. یہ بادشاہ شاید اتنی بری نہ ہو، یہ بادشاہ یا وہ یہ کیا حکمران وغیرہ، کبھی براہ راست جب مخلوقات ان سے کسی کی ہو گئی تو اس نے کہا کہ وہ بات مانتے ہیں، لیکن اس کے ارد گرد جو خول ہوتا ہے وہ بڑا ناپاک ہوتا ہے. یہ اس کو کیا کرتے ہیں، یہ ان کو برباد کرتے ہیں، ان کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں، ان کے لیے غلط اپنا اخبار چھاپتے ہیں تاکہ وہ دنیا کو نہ دیکھے، جھوٹی خبریں دیتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہے. ایوب خان اس وقت ہاتھ سے چلا گیا تھا بنگلہ دیش، وہ بنگال چلا گیا تھا. وہ کہتے ہیں انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. شراب میں مست. اب یہ کیا تھا کہ اس کی ارد گرد لوگ تھے، ارد گرد لوگ تھے. آپ ہمیشہ خول سے باہر رہیں نا تو آپ کا ذہن صاف پاک رہے گا. یہ جو ہمارے کرونا دیکھتے ہیں نا، آپ یہ ڈاکٹروں کے خون میں بند ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا، تو کرونا ہو جائے گا. ماحول بناتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ماحول بنانے والوں میں تھا کون، یہ حاسد، کہ تاکہ جس پر اس کی آنکھ کی مٹی ہو جاتی تھی کہ انشاءاللہ یہ کام کرے گا، اس کو وہ کیا کرتا تاکہ یہ آگے نہ آئے. تو حسد انسان کی دنیا میں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بہت تکانے والی سواری ہے. الحسد مطویۃ الصحاب مطویۃ التعب، یہ بہت بڑی تکانے والی سواری ہے. جس پر سوار ہو جائیں تو تکلیف ہوگی. اور دنیا میں آخرت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان بھی سلب ہو جائے. شیطان نے کیا کیا تھا، یہ حسد کیا تھا. قبیل نے کیا کیا تھا، حسد کیا تھا. پیغمبر کے بیٹا ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے. تو یہ خطرناک بیماری ہے. آج کل یہ بیماری بہت زیادہ ہے. اس سے فساد پھیلتا ہے. فساد پھیل کے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا علاج یہ ہے، اگر آپ کے اندر حسد ہے تو حسد نقصان اس وقت کرتا ہے جب انسان حسد پر تقاضوں کو پورا کرتا ہے. انسان کے اندر رشک ہے، اسی لیے ایک مادہ اللہ نے رکھا ہے کہ تاکہ آدمی ترقی کر لے. ایک آدمی کام کرتے ہوئے کہ میں بھی ایسا کر لوں، اس سے بڑھ کر کروں، کریں. کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر، آپ اس سے اچھا کام کریں. وفروا الی اللہ سابقوا بالخیرات، نیکی میں بڑھو ایک دوسرے سے. ایک ہے حسد کہ وہ سے آگے جو ہوتا ہے پھر انسان کہ دوسروں کو مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کو نہ ملے. یہ دوستوں میں بھی حسد ہوتا ہے. آپ کا دوست ہوتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ دوسرا بڑھے لیکن یہ مجھ سے نہ بڑھے.
حسد کا معاملہ بڑا باریک ہے، بڑا خطرناک بھی ہے، آدمی اس کو جانتے نہیں ہیں لوگ. اگر آپ کا ساتھی ایک نمبر میں آپ سے زیادہ ہو تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوگا، دوسرا زیادہ ہو تو کتنا دکھ نہیں ہوگا. کوئی نہیں کرنا کری سے. تو یہ ایک مرض ہے. تو اس کا علاج ہونا چاہیے، علاج ضروری ہے. طلباء میں ہوتے ہیں، علماء میں ہوتے ہیں، وہ ٹھیک کر لیا ہے، مشائخ میں ہوتے ہیں. کسی نہ کسی بہانے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے تاکہ کسی اس کو روکے گڑبڑ پیدا کرے گا. تو اس کا اگر آپ اس کی مریض ہیں تو پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ رب العالمین مجھ سے حسد کی مرض کو دور فرمائے. ایک بات. دوسری بات یہ کریں کہ حسد کے جو تقاضے ہیں، علامات ہیں، اس سے بچیں. تو پھر انشاءاللہ آپ کو مجاہدہ ہوگا، آپ کو اجر بھی ہوگا اور اپنا نقصان بھی نہیں ہوگا. تقاضا کیا ہے؟ آدمی اس کی غیبت کرتے ہیں اشارے کے ساتھ. اچھا آدمی ہے، اچھا ہے لیکن یہ لیکن کیا ہے، اس کا تھوڑی تشریح کر لیں. غیبت نہ کریں، نہ کبھی کبھی غیبت ایسا ہوتی ہے کہ وہ آدمی ہاتھ سے بھی کرتا ہے، آنکھ مارتا ہے، دیکھو اس کو فلاں کی بھی تعریف کر رہا ہے. بہت پاک دل ہوتے ہیں جس کے اندر حسد نہیں ہوتا، بہت پاک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کرتے ہیں، بہت پاک ہوتا ہے. کیونکہ حاسد بدخواہ ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ خیرخواہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خیرخواہ ہوتا ہے. تو کہیں خیرخواہ کہیں بدخواہ. ایک تو یہ کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑائی آ جائے، دجال کے ساتھ لڑائی آ گئی، پھر نہیں کہ اس کے وہی دعائیں کریں کہ اللہ اس کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہو کہ اس کو کیا تباہ کر دے، برباد کر دے، مال بھی. وہ حسد نہیں ہے، اس لیے نہیں تھا کہ اس کے پاس مال ہے، اس لیے تھا کہ وہ اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہا ہے، کیوں تکبر کر رہا ہے. تو ایک تو یہی کریں کہ اس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کریں. غیبت کا موقع ہو آپ نہ کریں، اٹھ جائیں. آپ کو مزہ دے گا کیونکہ آپ حاسد ہیں، لیکن اس مزے کو چھوڑ دو. آپ مزے کو چھوڑنا کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. دوسرا کام یہ کریں کہ اس کو کبھی کبھی ہدیہ بھیجا کریں. ایک تو لڑائی ہوتی ہے، لڑائی اور چیز ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اللہ پاک بچائے آپ سب کو. اس کو کبھی کبھی ہدیہ بھیجا کریں. نفس کہے گا کہ وہ تو تمہارا ویسے بھی تیز خدا بڑھائے غار کا کہ تختہ بے عملوں کو رشتہ ہے، پھر بھی ہدیہ بھیج دیتے ہیں. تو یہ تو آپ اس کو ہدیہ بھیجیں. ابھی آپ نے نفس کے ساتھ کیا مقابلہ کیا. لوگوں کے سامنے اس کی جائز تعریف کریں. آپ کا نفس کہے گا کہ وہ یہ پہلے سے بھی اونچا ہو گیا ہے، آپ بھی تعریف کرو گے تو اور بھی اس کی کیا
اس کے 4 پر بن جائیں گے. تو تم اپنے نفس کو کہو کہ میں تم پر چوری چلانا چاہتا ہوں، تم بڑا بدماش ہے. ہزاری صاحب کی بات یاد آئی، بڑا مزہ آیا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا ہزاری صاحب غلام غوث رحمۃ اللہ کو انگریز کے نے کہا کہ تم بڑا بدماش، تم بڑا بدماش ہو. تو اسے جواب دے کہ تم بڑی بدماش ہو، تم بڑی بدماش ہو. اس طرح حضرت ہزاری صاحب بڑی شوق سے، بڑی زبردست طریقے سے کہتے. اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. دعا کریں اللہ پاک کبھی کبھی سارے ثواب بھی کریں. میں الحمدللہ روزانہ دعا کرتا ہوں. میری تو دوست ہے بہت بڑی. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس کو کہو کہ تم ٹھیک نہیں ہو رہے ہو، نفس کو کہو کہ تم بڑی بدماش ہو. تم شیطان کی ایجنٹ ہی کرتے ہیں. حکومت یہ ہے تمہاری، یہی ہے. اور حکومت کے اندر کس کے ایجنٹ ہے؟ امریکہ کی ایجنٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس حکمران ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں، یہ جو کرونا کرتے ہیں، یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے. اس سے بڑی حماقت کوئی ہو سکتی ہے کہ 2 دن لاک ڈاؤن ہوگا، باقی دنوں میں کرونا کچھ نہیں کہے گا. اب اتنی بڑا ظلم. پاکستان بھی پھر بھی تو خیر ہے، وہاں پہ عربوں میں مساجد میں بند ہیں یا اس میں فاصلے ہیں، اور بازار پر ہے، وہاں کوئی گویا اس میں سب نے مشورہ کیا ہے کہ مسجد میں جو جائیں اس کو کاٹیں. اس وائرس کو یہ کیا وہ ٹاسک دیا گیا ہے، یہ ہدف دیا گیا ہے، نشانہ دیا گیا ہے. وہ ایک کان کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو 6 فٹ فاصلہ رکھو. جب جہاز کے اندر جاؤ تو وہاں چونکہ پھر نقصان ہوتا ہے، سیٹ بے سیٹ بیٹھو. ویٹ کارڈ پر کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ. اور وہاں کتنے گھنٹے کا سفر ہوگا؟ 20 گھنٹے کا سفر بھی ہو سکتا ہے، 10 گھنٹے کے بھی ہو سکتا ہے. پشاور سے گاڑی میں جائیں، سیٹ بے سیٹ جائے گا. کراچی تک جائے گا، 20 گھنٹوں میں جائے گا. لیکن تمام دن ہمارا یہ موبائل ہے 0333، یہ یہی کہے گا. میں نہیں جانتا کیا کس فون ہے. احتیاط کرے، فاصلہ کرے، 6 فٹ رہے. تو خدا تباہ و برباد کبھی غیرات. اور سیاستدان بھی کچھ نہیں کہتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑکتے اٹھتے ہیں. یہاں نہیں کہتے بھائی یہ کیا گپ لگایا تم لوگوں نے، یہ گپ نہیں ہے، واقعی ہے یا نہیں ہے. اس گپ کو تمام دنیا جانتی ہے، لیکن یہ خود یہ جو کرتے ہیں یہ بھی شرم نہیں جانتے ان کو. وہ سے ڈنڈا ہے، کیا کریں. وہ پہ کہتے کہ عالمی بات ہے. کیا ہے؟ کل یہ عالمی بات دجال آئے گا، پھر وہ عالمی بات ہوگی. کیا ہوگی؟ عالمی بات ہوگی. جو اس کو مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے. اس کے پیچھے لوگ جائیں گے. شاید اس وقت آپ طویل کرو گے کہ بھائی اپنی جان بچانے کی خاطر کوئی بات نہیں، روٹی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، مکان دیتا ہے، پیچھے چلو. مولانا مفتی صاحب تو خبر اشتاق حدیث کو گنشت. یہ بات حدیثوں میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ خدا کرے کہ وہ علماء اٹھے، خدا کرے کہ وہ کمرانوں میں سے لوگ کچھ اٹھے. کیا رخرا بنایا ہے تم لوگوں نے؟ نہ کوئی سڑک پر مرتا ہے، گر گیا، مر گیا، کورونا آ گیا. اسپتال میں جاتے ہیں کہ اسپتال بڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے.
میں نے فون کیا اس کو دن، تو کیا کوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. ڈنڈورا کون پیٹتا ہے؟ میڈیا، دجالی میڈیا. دجال کی جسد سے بھی ہوگا تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ نفس کے اندر، نفس انسان ہے انسان کا، لیکن ایجنٹ کس کا ہے؟ ایجنٹ ہی کس کا کرتا ہے؟ ایجنٹ ہی شیطان کا کرتا ہے. اور اس شیطان کا کرتا ہے کہ وہ کوئی موقع نفس کی بربادی میں نہیں چھوڑتا. قسم کا ہی اس نے کہ کوئی موقع میں ہاتھ نہیں جانے دوں گا. جس طرح یہ WHO وغیرہ، یہ کیا ہے، یہ بل گیٹ وغیرہ، دجال وغیرہ، اس کی دجالی حکومتیں ہیں، انہوں نے تو قسم کا ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو، مسلمان کو برباد کرنا ہے. ہم اس کی بات کو مانتے ہیں جو برباد کرانے والے ہیں، اور اپنی کی باتوں کو، خرخاؤں کی باتوں کو نہیں مانتے. تو ہمارا خرخہ کون ہے؟ اللہ ہمارا خرخہ ہے، پیغمبر ہمارا خرخہ ہے، وہ سب سے زیادہ خرخہ ہمارا ہے. ہم انہیں کی بات کو مانیں، نفس کو سمجھائیں. تو اسی لیے کہو کہ میں اس کو تعریف کروں گا. پھر آپ کو وہ کہے گا اس پر بس مت کرو، راتوں کو دعا کریں اس کو. اوہو، پہلے میں تو کچھ ریاکاری بنتی تھی، اب تم راتوں کو دعائیں شروع کر دی اس کے لیے. کہو کہ صبر کرو، تم کو دل نہیں چاہے گا، یہ دل نہیں، نفس نہیں چاہے گا، لیکن آپ کرو. انشاءاللہ آپ کو اس پر اگر حسد بھی ہوگا تو اجر ملے گا، کیونکہ آپ مجاہدہ کر رہے ہو. کیا ہے؟ مجاہدہ کر رہے ہو، اور حسد کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو حسد سے بچائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائیں، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. تمام رب العالمین لوگوں کو سب کو جرأت دے دے. کچھ نہیں ہے، وہن ہے، بزدلی ہے، ڈر ہے، یا لالچ ہے، کچھ پیسے مل جائیں گے. کس نے مجھے کل کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے ارب ڈالر ہمیں ملتے ہیں. ڈالر نہیں، وہ کیا، وہ اس کے جو میں حساب لگایا تو 1 ارب بھی نہیں بنتے تھے. یہ حکومت کو تو چلا جائے گا، وہ آپس میں کھائیں گے، لیکن روزانہ اربوں ڈالر تو پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، تاجروں کا ہوتا ہے. 2 دن بازار بند ہو جائیں تو کتنا نقصان ہوگا. پورا پاکستان ہے، 120 کروڑ عوام ہے. ہر کسی نے کم از کم دن میں 1000 روپے یا 100 روپے کا سودا کرنا ہے. حساب لگاؤ، یہ ملے ہیں، یہ چیزیں بند ہو جاتی ہیں، کتنا نقصان ہوتا ہے. لیکن اب چند روپیہ اپنے پیٹ کے لیے پوری پاکستان کو دو پر لگانا ہے. اور اس پر علماء بھی چپ ہیں. اور ٹھیک ہے، کوئی کرونا ہے، 2 دن کرونا ہوئے، اور کیا 2 دن کا کرو. پھر اب یہ اسکول بند کریں گے، پھر یہ کریں گے. جب بھی یہ رمضان مبارک آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں رمضان مبارک آتا ہے یا مسلمانوں کی کیا وہ وقت آ جاتا ہے، وہ جو اس میں عبادات ہوتے ہیں، مثلا حج کا موقع، اس پر یہ سارے ڈول پیٹنی شروع کرنی، ڈنگا 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 ڈنگا. اور جب یہ وقت کا گزر کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کورونا نے آرام کرنا ہے ابھی. تھوڑا سا آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا ہیلیں، لوگوں کو سمجھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.